لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير، وبه نستعين وهو خير ناصر ومعين. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيب إله العالمين، العبد المرتضى والنبي المجتبى والرسول المصطفى، سيدنا ونبينا ومولانا بالقاسم محمد وعلى الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، سيما بقية الله في الأرضين الذين أذهب الله عنهم الرجس وغفرهم كثيرا. رحمة الله على محبين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. نام مولاي كائنات أمير المؤمنين قائد الغر المحجلين علي بن أبي طالب علیہ الصلوۃ والسلام کے توسل سے بات شروع کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا بالحسن یا امیر المؤمنین یا علی ابن ابی طالب یا حجت اللہ علی خلقہ یا سیدنا مولانا انا توجہنا واستشفعنا وتوسلنا بك يا الله وقدمناك بين يدي عجائبنا غالب العلي بريا وجيب عند اشفعنا اور بك يا وجيب عند الله اشفعنا إلى الرسول وبك يا وجيب عند الله اشفعنا عند الله. صلوات على محمد. قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم. الف لام میم صلوات. حروف مقطعات کی تلاوت سے آج کی گفتگو کا آغاز کیا ہے، یہ سمجھانے کے لیے کہ جیسے حروف مقطعات نہ ان سے انکار کیا جا سکتا ہے نہ سمجھ میں آتے ہیں، ویسے ہی ذات علی علیہ السلام نہ انکار کر سکتے ہو نہ کما کہو سمجھ سکتے ہو. اور یہ حروف مقطعات علی القرآن والقرآن علی، قرآن علی کے ساتھ ہے، یعنی حروف مقطعات بھی علی کے ساتھ ہیں. موضوع ذہن میں ہے. یہ حروف مقطعات انہیں کیوں کہا جاتا ہے مقطعات؟ کیونکہ انہیں آپ قطعہ کر کے پڑھتے ہیں. الف لام میم کو علم نہیں کہتے آپ، الف لام میم. اور یہ قرآن میں 29 سوریں ہیں، 29 جن میں حروف مقطعات موجود ہیں، جہاں سے آغاز ہوتا ہے 29. ان میں سے جو 29 سوریں ہیں، ان تمام حروف مقطعات کی 5 قسمیں. کچھ ہیں کہ جو 1 حرفی، کچھ ہیں جو 2 حرفی، کچھ ہیں جو 3 حرفی، کچھ ہیں جو 4 حرفی، کچھ ہیں جو 5 حرفی. سنتے رہنا، ایک بات نتیجے تک جانا ہے. 1 حرفی ہے نون، بس نون، صاد، قاف. اچھا اگر یہ 1 حرفی ہے اور سمجھ میں بھی نہیں آ رہا تو اللہ نے نازل کیوں کیا؟
جب سمجھ ہی نہیں آ رہا تو نازل کیوں کیا؟ تو وہ نازل اس لیے کیا، کبھی ہوتا ہے کہ ایک جنرل جو فیلڈ میں ہے نا، تو کوئی خاص پیغام آتا ہے اس کے لیے کوڈ ورڈز میں، جو آس پاس کے سپاہی نہیں سمجھ پاتے، بس سادہ الفاظ میں یہ کہ یہ خالق اور اس کے حبیب کے درمیان کی ایک کوڈ ورڈز کا گفتگو ہے، جو کوئی اور نہیں سمجھ پاتا، یہ خاص الخاص گفتگو ہے، ایک رمز ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے اس سے چیلنج بھی کیا سارے عربوں کو۔ وہ عرب جنہیں بڑا ناز تھا اپنی زبان پر، تو وہ شاعری کرتے تھے، تو اللہ نے حروف مقطعات کو نازل کر کے سمجھایا ہے کہ دیکھو یہ وہی حروف ہیں جن سے ہم نے قرآن نازل کیا ہے، یہ حروف جب تم استعمال کرتے ہو تو جاہلیت کی شاعری بنتی ہے، جب ہم ان حروف کو استعمال کرتے ہیں تو قرآن بنتا ہے۔ حروف وہی ہیں، جب تم استعمال کرتے ہو تو جاہلیت کی شاعری بنتی ہے، یعنی تم اپنے ہاتھ سے کچھ کرو گے وہ جاہلیت کی شاعری بنے گی، ہم جب ان حروف کو استعمال کریں گے تو قرآن بنے گا۔ اپنے ہاتھ سے خلیفہ بناؤ گے تو کوئی جاہل بناؤ گے، ہم بنائیں گے تو علی ہمارا قرآن اور قرآن ہمارا علی۔ تو یہ قرآن کا معجزہ ہے، یہ قرآن کا ایک معجزہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہی حروف کے ذریعے سے معجزہ نازل کر دیا۔ یہ حروف وہ نہیں ہے کہ جو اللہ نے ایسے استعمال کیے کہ جو عربوں کے پاس نہ ہو، یہی نون استعمال کرتے تھے، یہی قاف استعمال کرتے تھے، یہی صاد استعمال کرتے تھے، لیکن جب تم استعمال کرو گے تو جھوٹی شاعری بنے گی، ہم استعمال کریں گے تو قرآن بنے گا۔ ہے میرے ساتھ؟ آپ آرام آرام سے آگے بڑھو، میرے ساتھ رہنا۔ اچھا فرض کیجئے میں آپ کے سامنے چونکہ خطابت کی ذمہ داری انجام دے رہا ہوں، میں ہر 2 جملے بعد آپ سے کہوں سن رہے نا میرے بھائی، پھر 2 جملے بعد کہوں سن رہے نا میرے بھائی، پھر 2 جملے بعد کہوں سن رہے نا میرے بھائی، پھر 2 جملے بعد کہوں سن رہے نا میرے بھائی۔ اگر میں 30-35 دفعہ یہ کہہ دوں تو آپ ایک موقع پہ کھڑے ہو کے مجھ سے کہیں گے کہ قبلہ سن رہے ہیں، کچھ تو آگے تو بڑھے۔ اللہ ہر نعمت کے بعد کہتا ہے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ يَلْتَقِيَانِ بَيْنَهُمَا بَرْزَخٌ لَا يَبْغِيَانِ، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، يَخْرُجُ مِنْهُمَا اللُّؤْلُؤُ وَالْمَرْجَانُ، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ جب ہم تکرار کریں تو کلام میں نقص ہوتا ہے، جب خالق تکرار کرے تو کلام میں کمال پیدا ہوتا ہے۔ یہ اللہ نے قرآن میں بھی دکھلایا ہے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اور 14 معصوموں کو تکرار کر کے بتایا، اوّلنا محمد، اوسطنا محمد، آخرنا محمد، کلنا محمد۔ بھائی مل کے صلوات دے دو نام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک منزل تک جانا ہے میں نے۔ اچھا یہ بھی کہنا صحیح تھا کہ اولنا علی، اوسطنا علی، آخرنا علی، کلنا علی، لیکن یہ نہیں فرمایا حضور نے۔ پھر مجھے حضور جناب مولانا اظہر حسن ظہری صاحب کا جملہ یاد آ رہا ہے کہ صحیح تو یہ بھی تھا کہ اولنا علی، اوسطنا علی، آخرنا علی، کلنا علی، لیکن حضور نے بظاہر شاید اس لیے نہیں فرمایا کہ زمانے سے ایک علی برداشت نہیں ہوا، 14 کے 14 علی۔ تو ایک حرفی ہیں نون، صاد، قاف۔ کچھ حروف مقطعات 2 حرفی ہیں، سب کو یاد ہے، یا، سین، تا، ہا۔ کچھ حروف مقطعات 3 حرفی ہیں، الف لام میم، الف لام را، تا سین میم، یہ 3 حرفی ہیں۔ کچھ حروف مقطعات 4 حرفی ہیں، الف لام میم را، الف لام میم صاد۔ کچھ حروف مقطعات 5 حرفی ہیں، کاف ہا یا عین صاد، ہا میم عین سین کاف۔ یہ 29 سوروں میں 1 حرفی، 2 حرفی، 3 حرفی، 4 حرفی، 5 حرفی۔ اچھا یہ جتنے حروف مقطعات ہیں نا، ایسا نہیں ہے کہ عربی میں جتنے حروف تہجی تھے سب کے سب اس میں استعمال ہو گئے۔ عربی حروف تہجی 29 ہیں، تو ان 29 کے 29 حرفوں کو اللہ نے استعمال نہیں کیا حروف مقطعات میں۔ مثلا اس میں سین ہے، یاسین، لیکن شین نہیں ہے، کئی بھی حروف مقطعات میں شین نہیں ہے۔ سواد ہے، کاف ہا یا عین سواد، لیکن فواد نہیں ہے میرے ساتھ آپ؟ یا نہیں؟ اللہ نے طوا استعمال کیا ہے، طوا سین میم،
ضوائیں استعمال نہیں کیا. تو اللہ نے کچھ حروف مقطعات استعمال کیے حروف اور کچھ استعمال نہیں کیے. اب آپ کے کام کی بات کہہ رہا ہوں. جتنے حروف مقطعات ہیں نا ان میں عربی کے حروف تہجد جو استعمال ہوئے ہیں ان کی تعداد 14 ہے. 14 سے زیادہ استعمال نہیں ہوئے. حروف مقطعات عربی زبان کے جو حروف ہیں وہ 14 استعمال ہوئے. اچھا 14 سن لینا وہ کون سے ہیں؟ صاد ہے، را ہے، الف ہے، طا ہے، عین ہے، لام ہے، یا ہے، ہا ہے، قاف ہے، نون ہے، میم ہے، سین ہے، کاف ہے، چھوٹی ہا. یہ 14 ہو گئے. پھر سے کہہ رہا ہوں مجھے ایک کام لینا ہے اس سے. صاد ہے، را ہے، الف ہے، طا ہے، عین ہے، لام ہے، یا ہے، ہا ہے، قاف ہے، نون ہے، میم ہے، سین ہے، کاف ہے، چھوٹی ہا. یہ 14 حروف ہیں کہ جو استعمال ہوئے ہیں حروف مقطعات میں. ان 14 کو ملا کر جملہ بنانا چاہو تو یہ بنتا ہے کہ صراط علی حق نمسکہ، علی کا راستہ حق ہے اور ہم اس راستے کی پیروی کرنے والے ہیں. بات پہنچ رہی؟ مل کے سلام دے تو نام حیدر کرار علی بن ابی طالب علیہ السلام. تو یہ کچھ راز ہیں خالق اور اس کے حبیب کے درمیان. صراط علی حق نمسکہ لطیف استخراج ہے کہ یہاں پر جیسے اسکریبل کھیلتے ہیں نا بچے چھوٹے، ان کے دماغ میں رہ جائے گا تو ان کو الگ الگ لیٹرز دیے جاتے ہیں، آپ ان کو جوڑ کے کوئی لفظ بنائیے. تو یہ جو 14 حروف ہیں نا ان کو ملا کر اس میں بھی 14 ہی لفظ ہیں اس پورے جملے میں. یہی صراط علی حق نمسکہ، علی کا راستہ حق ہے جو ہم اس راستے کے. مولا علی کا ذکر قرآن میں بات ہو رہی. صراط علی حق نمسکہ، بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اچھا ہم اس راستے کی پیروی کرنے والے ہیں. اچھا پیروی کا حق کیا ہے ذرا سن لینا. دیکھو سلمان سے بڑھ کر تو میرے پاس کوئی مثال ہے نہیں. سلمان سے بڑھ کر تو کوئی مثال نہیں. لوگوں کو یہ شکوہ ہوتا تھا کہ جب بھی علی مسجد میں ہوتے ہیں صبح صبح سلمان ہی پہنچے ہوئے ہوتے ہیں ان کے پاس. تو ایک دن ہم ایسا کریں گے کہ سلمان کو نہیں پہنچنے دیں گے علی کے پاس، ہم پہلے پہنچیں گے، ہم بیٹھیں گے علی کے پاس. تو انہوں نے کہا رات میں سونا ہی نہیں ہے، بس جیسے ہی علی پہنچا نا مسجد میں چراغ جیسے روشن ہو ہم پہنچ جائیں گے فوراً ہی. اچھا جیسے ہی امیر المومنین مسجد میں پہنچے مثلا چراغ روشن ہوا ہو، ظاہر ہے اسی طرح سے پتہ چلا ہوگا، تو فوراً وہ لوگ اپنے گھر سے نکلے اپنا چراغ لے کر، دیکھتے ہوئے کہ نشان قدم 2 تو نہیں ہے، بھائی ایک ہی ہے. اس کا مطلب ہاں فقط علی ہے، سلمان تو نہیں ہے مسجد میں، ہم بیٹھ جائیں گے جا کے. جیسے ہی پہنچے اذن بے سلمان بے جنب علی بن ابی طالب یشرب من معین صافی، سلمان بیٹھے ہوئے امیر المومنین کے پہلو میں، علی کے علم کے سمندر میں غوطہ زن ہے. یہی جملہ ہے، علی کے علم کے سمندر میں غوطہ زن ہے. سلمان یہ تم کیسے پہنچ گئے؟ نزلت من السماء خرجت من الارض، آسمان سے نازل ہوئے ہو، زمین سے نکلے ہو، تم آئے کہاں سے ہو؟ کہا نہیں عام طریقے سے آئے ہو. کہا عام طریقے سے آئے ہو تو تم نشان قدم ہی نہیں ہے تمہارے. کہ وضعت قدمی علی اثر قدم امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام. میں نے تو اپنا قدم رکھا ہی نہیں، میں نے تو قدم رکھا ہی قدم علی بن ابی طالب پر ہے، انہی کے قدموں پر چل چل آئے آئے آئے. دیکھو ایک اور حق بنتا ہے یہاں سے بات مل کے سلام لے لو محمد وعلی محمد علیہ السلام. میں نے تو اپنا قدم رکھا ہی جعل ہوا ہوا علی جن. یہ امام صادق علیہ السلام سے پوچھا گیا ہے کہ سلمان اس مقام تک کیسے پہنچے؟ کہ سلمان نے اپنی خواہش کو رکھی نہیں تھی. کیا کہہ رہے ہیں؟ اپنی خواہش کو رکھی نہیں، بس جعل ہوا ہوا علی جن، اپنی خواہش کو بنا دیا علی بن ابی طالب کی خواہش میں، ضم کر دیا، فنا کر دیا. ہے میرے ساتھ آپ؟ تو پھر اس کے بعد فرمایا کہ سلمان فقیروں کے ساتھ بیٹھنا زیادہ پسند کرتے تھے. یہ 2 صفات ہیں. اور دیکھیں حضور کہ وہ صحابی کی جنہیں حضور نے اہل البیت کا، صحابیت کی جو آخری حد ہوتی ہے نا وہ ہوتی ہے اہل بیت تک پہنچ جانا. آخری جو اعزاز ہے نا وہ یہ. تو ذرا غور کیجئے گا، امام نے فرمایا کہ سلمان فارسی نہیں کہو، محمدی کہو. دیکھیں آپ میں سے ماشاءاللہ کوئی سادات اکرام تشریف فرماؤں گے، کوئی رضوی ہے، کوئی نخوی ہے، کوئی زیدی ہے. اب اگر فرض کیجیے کوئی سید نہ ہو تو اپنے آپ کو تو رضوی نہیں کہہ سکتا، وہ بھائی سید ہی نہیں تو نہیں کہہ سکتا.
اب میں ان جینون سیدوں کی بات کر رہا ہوں، وہ نہیں بعض علاقے ایسے ہیں ہر جمعرات کو پیدا ہونے والا بھی سید ہوتا ہے، کوئی بھی اپنے آپ کو سید بنا دیتا ہے، ایسا نہیں، جو واقعاً اصیل سلسلہ نسب جن کا جا کے جوڑتا ہے، تو یا تو وہ جعفری ہیں یا تو وہ جعفری یعنی فقہ جعفری والے نہیں، جعفری یعنی جو امام جعفر صادق علیہ السلام کی اولاد میں سے ہوں تو نقوی، ورنہ فقہ جعفری والے تو سارے شیعہ جعفری ہیں۔ اس طرح سے نقوی ہیں زیدی، کوئی اپنے آپ کو کہہ نہیں سکتا جب تک کہ اس کی نسبت نہ ہو۔ سلمان کی ظاہر میں نسبت نہیں، لیکن امام نے کہا محمدی کہو، یہ بات سمجھ میں آ رہی؟ محمدی کہو کہ ہے حضور سے نسبت، نہیں ہے حضور کی اولاد میں، کہا نہیں کہو محمدی، یہ سلمان من اہل البیت، تو اپنے قدم کو رکھا ہی نہیں۔ اچھا اب ایک کام کی بات ہے، تو پوچھا گیا کہ اے سلمان یہ وجہ کیا ہے کہ تم اپنے قدموں کو بھی رکھتے ہو علی ہی کے قدم پر؟ کہیں نہیں عالم ہو، میں جانتا ہوں کہ علی باب و حکمت اللہ ہے نا، تو لا یضع قدما ولا یرفع قدما الا بحکمت، علی نہ قدم رکھتا ہے جب تک کوئی حکمت نہ ہو، نہ قدم اٹھاتا ہے جب تک کوئی حکمت نہ ہو۔ یہ تسلیم ہونے کی بات ہے، نہ علی کوئی قدم رکھتا بھی نہیں ہے بغیر حکمت کے، کوئی قدم اٹھاتا بھی نہیں ہے بغیر حکمت کے۔ اس لیے عزیزوں فخر کیجیے گا، علامہ امینی کا ایک فکرہ ہے کہ اللہ نے کائنات کو ایک علی دیا، وہ علی ہم شیعوں کے حصے میں آیا۔ اچھا میں کرسچن رائٹر کا جملہ سناؤں، شبلی شمیل ایک کرسچن رائٹر ہے، وہ کہتے ہیں علی، انہوں نے کتاب لکھی مولا علی پر، کہتے ہیں علی نسخۃ مفردہ، علی وہ نسخہ ہے کہ جس کی کوئی کاپی نہیں ہے۔ بیٹھے ہیں سن رہے ہیں کیا؟ علی وہ نسخہ ہے کہ جس کی کوئی کاپی نہیں، ہاں اے ہے۔ اس لیے امیر المومنین تو ہم افتخار کریں اس بات پر۔ اور دیکھو میں ایک بات کہتا ہوں، آتا یہ کہ جارج جرداق کرسچن رائٹر ہے، اس نے مولا علی پہ کتاب لکھی ہے پوری، تو اس میں اس نے لکھا کہ انی لست بمسلم فضلا ان اکون شیعیہ، میں مسلمان، لیبنیز کرسچن رائٹر ہے اس لیے فارسی عربی میں کتاب لکھی ہے، میں مسلمان نہیں ہوں، فضلا ان اکون شیعہ، جائے کہ شیعہ ہوں، مسلمان ہی نہیں ہوں میں، ولیکن احبک، لیکن آئی لو یو یا علی، یہی مطلب ہے اس کا، آئی لو یو یا علی، یعنی میں اے علی آپ سے شدید محبت، انی احبک، میں آپ سے شدید محبت کرتا ہوں۔ اس لیے کہا کہ اس لیے کہ علی سے محبت کرنا علم سے محبت کرنا ہے، علی سے محبت کرنا عدالت سے محبت کرنا ہے، علی سے محبت کرنا شجاعت سے محبت کرنا ہے، علی سے محبت کرنا کرم سے محبت کرنا ہے، ایک بیسک ہیومن ڈگنیٹی جس میں نا اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا، سورہ اسراء میں فرمایا ہم نے بنی آدم کو کرامت عطا کی، مسلمانوں کو نہیں، آدم کی اولاد کو اللہ نے عزت عطا کی، ہر انسان کو بحیثیت انسان اللہ نے عزت عطا کی، تو یہ جو اللہ نے عزت عطا کی ہے نا وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَم، تو جس کے پاس یہ شرافت انسانی ہے وہ اس شریف النفس انسان سے محبت کرے گا۔ یہ میں کیا کہہ رہا ہوں، یہ میں نے لفظ کیوں کہا اس شریف النفس انسان سے؟ مقتول کی بہن آ رہی ہے اپنے بھائی کے لاشے پر، خندق عامر ابن عبدود کا لاشا، مقتول کی بہن آ رہی ہے، ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ قاتل کو آ کے بڑا برا بھلا کہتے، میرے بھائی کو مار دیا، بڑا شجاع ہے، عربوں کا شجاع عامر ابن عبدود ہے، تو آ کے تو اس کو چیخنا چاہیے تھا، لیکن جب وہ پہنچی ہے دیکھیں کوئی ہاتھ اتنا سبک نہیں ہوتا جیسے ولی کا ہاتھ ہے ید اللہ ہی ہاتھ، کہ کافر کو تو مار دے لیکن اخلاقیات کو نہ مارے، اخلاقیات کو زندہ رکھے۔ ایک ضرب لگائی علی نے، قتل ہو گیا وہ۔ اچھا علی کی ضرب کی شان بھی تھی نا، ابن ابی لذیذ معتزلی نے لکھا ہے کانت ضربات علی فی الحرب ابکارا، اس جملے کو سننا اور لطف لینا، کہتے ہیں علی نے اگر 5000 ضربتیں بھی ماری ہو نا جنگوں میں، کانت ضربات علی فی الحرب ابکارا، علی کی ہر ضرب ورجن ہوتی تھی، نہیں جو پہلے یوز نہ ہوئی ہو۔ سن رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں میں کیا کہہ رہا ہوں؟ اگر علی ابن ابی طالب نے ہزاروں ضربتیں ماری نا، ہر ضربت نہیں ہے، کوئی بھی ریپیٹ نہیں ہوئی۔ یہ ابن ابی لذیذ معتزلی کا لکھا ہے کہ علی ابن ابی طالب ابھی کسی کے دماغ میں سوال نہ ہے کہ مولا علی نے تو ہزاروں ضربتیں ماری تھی تو ہر ضربت نہیں کیسے ہو سکتی؟ بھائی یہ وہ علی ہے کہ جو ایک رکعت سے دوسرے رکعت پر پورا قرآن ختم کر دیتا ہے نا، تو کوئی تعجب کی بات نہیں۔ تو ضربت علی یوم الخندق افضل من عبادت ثقلین، علی کی ایک ضرب ثقلین کی عبادت سے افضل ہے۔
تو یہ جو ایک ضربت علی ابن طالب اسلام کے ثقلین کی بات ہے جنہیں ہر جن ہر انس کی عبادت سے افضل، مجھے بتلاؤ کہ ایک ضرب میں کتنا وقت لگتا ہوگا؟ 2 سیکنڈ، 3 سیکنڈ، 5 سیکنڈ؟ جس کی زندگی کے 5 سیکنڈ، جس کا احترام رکھنا ہے رکھو، لیکن انہیں علی کے مقابلے میں نہیں لے کر آؤ. کچھ کہہ رہا ہوں میں ہاں کہ جس کی زندگی کے 5 سیکنڈ 5 سیکنڈ وہ ہیں کہ جو ہر جن کی عبادت سے افضل ہے، ہر انس کی عبادت سے افضل ہے. جس کی زندگی کے 5 سیکنڈوں کا عالم یہ ہے، پتہ نہیں کتنی بات پہنچ رہی ہے. جس کی ایک ضربت کا عالم یہ ہے، اس کی ساری ضربتوں کا عالم کیا ہے. جس کی ضربتوں کا عالم یہ ہے، اس کے سجدوں کا عالم کیا ہے. جس کے سجدوں کا عالم یہ ہے، اس کی نمازوں کا عالم کیا ہے. کیا کہنا علی کی عبادت کا کہ ایک ضربت ثقلین کی عبادت سے افضل ہو جائے، اور جس کا ایک رات کا سونا مرضیہ پروردگار ہو جائے. سبحان اللہ. مل کے صلوات پہ نام حیدر کرار علی ابن ابی طالب علیہ السلام. میرے ساتھ تو علی ابن طالب ضربت، اب مقتول کی بہن آئی ہے تو اس کو تو سب سے پہلے تو قاتل کو برا کہنا چاہیے تھا، لیکن عمر ابن عبدت کی بہن آئی. تاریخ میں جا کے دیکھیے گا اس کا پورا کلام موجود ہے وہاں پر کہ بھائی میں تجھ پر رونے کے لیے آئی تھی، لیکن اب میں تجھ پر گریہ نہیں کروں گی، اس لیے کہ تیرے لاشے کو دیکھ کر میں سمجھ گئی ہوں کہ تجھے عرب کے کسی شریف ترین انسان نے مارا. تجھے عرب کے کسی شریف ترین انسان نے مارا. دیکھ قسم عجیب ہے. کیوں؟ اس لیے کہ عربوں کا دستور تھا کہ جسے مارتے تھے تو سب سے پہلے تو اس کی زرہ لوٹتے تھے، اس کی تلوار لوٹتے تھے. اچھا یہ بڑی مہنگی بکتی نہیں، جبھی تو احد میں بہت سے لوگ تشریف لے گئے تھے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ابھی تشریف لے جانا ایک ایسا استعارہ بن گیا ہے. تو میں نے پتہ نہیں عرض کیا تھا نہیں کیا تھا کہ بھاگا مقابلے سے جو میدان چھوڑ کر، اس کا خدا کے شیر نے پیچھا نہیں کیا. اور تم ان پر کر رہے ہو بھروسہ کمال ہے جن پر کبھی نبی نے بھروسہ نہیں. ذرا مہنگی ہوتی تھی. اس طرح سے جو تلوار ہے، جتنے بڑے مرد میدان کی تلوار ہے اتنی مہنگی ہے. تو عمر ابن عبدود عرب کا جانا مانا شجاع آدمی ہے، مرد میدان ہے. تو اب ذرا غور کرنا، علی ابن ابی طالب نے اس کی تلوار لی ہے، نہ اس کی زرہ لی ہے، نہ اس کے جسم سے کوئی پٹکا لیا، کچھ بھی نہیں. مسلح تو کرتے تھے وہ الگ بات ہے، لیکن کچھ لیا بھی نہیں. گویا علی نے دیکھا ہی نہیں اس طرف، ضرب مار کے دیکھا ہی نہیں. علی پلٹے. حضور نے کہا آج کے دن علی کی ایک ضربت ثقلین کی عبادت سے افضل ہے. مقتول کی بہن آئی، آ کے دیکھا کہ تجھے رونے آئی تھی لیکن تجھ پر روں گی نہیں، اس لیے کہ تجھے عرب کے کسی شریف ترین انسان نے مارا ہے. اب آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پر امیر المومنین نے شرافت انسانی، یا دین کی بات نہیں ہو رہی، شرافت انسانی کے معیار کو اس مقام تک پہنچا دیا. دیکھو ہم نے فقط مولا علی علیہ السلام کی جنگیں سنی ہیں، بدر، خیبر، خندق، یہ بھی ضروری ہے بیان ہونا ہے، بالکل بے شک ضرور ہے بیان ہونا. اور بلکہ اس فقیر کی خواہش ہے کبھی انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے توفیق دی تو مولا علی علیہ السلام کی جنگوں پر پورا ایک اشرہ ہونا چاہیے. ایک دن بدر، پھر احد، پھر تفصیل کے ساتھ ہونا چاہیے. آج کی وقت کی ضرورت ہے. یہ بیان ممبر سے کم ہو گیا یا تقریباً ختم ہو گیا. یہ ہونا چاہیے. ٹکڑوں میں ایک دو باتیں بتائیں مومنین کو، لیکن تفصیل تو نہیں پتہ کہ بدر کا واقعہ کیوں ہوا. دیکھو اب میں جملہ کہہ دوں یہاں پر. دیکھو دو طرح کے لوگ تھے کہ جو علی سے مار کھا رہے تھے. ایک فضائل کی مار کھا رہے تھے اور ایک تلوار کی مار کھا رہے تھے. اب میں پوری تاریخ کو سمیٹ دوں گا اگر آپ میرے ساتھ چلیں گے. دو طرح کے گروپس تھے. ایک تھا مکے میں ابو سفیان والا گروپ جو بعد میں ظاہر میں بہرحال مسلمان ہوا.
لیکن وہ علی سے تلوار کی مار کھا چکا تھا، بدر میں، احد میں، خیبر میں، خندق میں. تو یہ جب آتے تھے تو علی سے تلوار کی مار کھا رہے تھے ان کے سارے بزرگ. اور ایک گروپ تھا جو مدینہ میں تھا. اب میں کتنے ابو گنواؤں آپ کو یہاں پر، تو وہ فضائل کی مار کھا رہے تھے. یعنی کہ رسول اللہ نے اپنی بیٹی علی بن ابی طالب کے ازدواج میں دے دی. یعنی کہ رسول اللہ نے یہ فرما دیا کہ علی مال حق والحق مالی، اور پروردگار اللہم ادر الحق حیث مادا، تو حق کو وہاں موڑ دے جہاں نہیں موڑتا. فرمایا علی مال قرآن والقرآن مالی. پھر فرمایا انا مدینۃ العلم والی بابو، انا دار الحکمہ والی بابو. پھر تو ایک موقع پر حدی ہو گئی کہ تبوک پہ فرما دیا کہ یا علی انت منی بمنزلۃ ہارون من موسیٰ الا انہ لا نبی بعدی. پھر ایک منزل ایسی ہے کہ سورہ توبہ کسی سے لیا علی کے حوالے کر دیا. یہ ایک پورا طبقہ ہے جو فضائل کی مار کھا رہا ہے، اور ایک ہے کہ جو تلوار کی مار کھا رہا ہے. جو بڑا اس لیے میں کہہ رہا ہوں غدیر کا جو اناؤنسمنٹ تھا نا اتنا آسان نہیں تھا. آپ یقین فرمائیے کہ دشمنی علی ابن ابی طالب وہاں بوائلنگ پوائنٹ پر تھی. تاریخ کبھی سا سن لیا کرو، بالکل بوائلنگ پوائنٹ پر تھی. جبھی تو اللہ نے کہا واللہ یعصمک من الناس. آپ اعلان کیجئے اللہ آپ کو انسانوں کے شر سے بچائے گا. ایسا لگتا ہے بظاہر دیکھنے میں تو لگتی ہے کہ آیت تو کافروں کے ملک میں نازل ہوئی ہے. کیا کافروں کا ملک ہے کیا کہ جہاں آیت نازل ہو رہی ہے؟ کہ آپ اعلان کر دیجئے اللہ نا نا نا، جتنے موجود ہیں سارے 3 اسٹار ہیں. سارے مسلمان ہیں، سارے صحابی، سارے حاجی، بیان کر چکا ہیں. اور ان کے درمیان کہا جا رہا ہے کہ بھائی علی کی ولایت کا اعلان کیجیے. تو اس لیے بہرحال حسد ہے. سورہ نساء کی ایک آیت ہے کہ ام یحسدون الناس. جی تقریباً سب نے سنا ہوا ہے، میرے خیال میں سنا. اچھا چلے آپ کی اترا ہوا ہے شیخ کا چہرہ غدیر میں. دیکھو اب انہوں نے خواہش کی، اب طریقے سے سنو گے تو پھر مزہ آئے گا. پورا ہوا پورا ہوا خدا کا ارادہ غدیر میں. مولائیوں کو مل گیا مولا غدیر میں، مولائیوں کو مل گیا مولا غدیر میں. اور اترا ہوا ہے شیخ کا چہرہ غدیر میں. کیوں اترا ہوا ہے شیخ کا چہرہ غدیر میں؟ بھائی نقلی نے دیکھا اصلی خلیفہ غدیر میں. مختصر ذرا میرے مولائیوں کو مل گیا مولا غدیر میں. اب اس میں بڑی گنجائش ہے. سینے پہ سانپ لوٹ رہا تھا غدیر میں. ظاہر میں کہہ رہا تھا وہ بخل لکا، مگر سینے پہ سانپ لوٹ رہا تھا غدیر میں. اچھا ایک بات سن لو، دیکھو جیسے میں کہہ رہا ہوں جو میرا کہنا ہے میں اس کا ذمہ دار ہوں، سوچ کا نہیں کسی کی. کفر و نفاق و شرک پریشان ہو. کون پتہ نہیں کیا سن رہا ہے میرے ساتھ، ہو جائے گا. مولائیوں کو مل گیا مولا غدیر میں، پورا ہوا خدا کا ارادہ غدیر میں. نقلی نے دیکھا اصلی خلیفہ غدیر میں، سینے میں سانپ لوٹ رہا تھا غدیر میں. اور کفر و نفاق و شرک پریشان ہو گئے. پھر سے سننا، کفر و نفاق و شرک پریشان ہو گئے. بھائی تینوں کا ہو رہا ہے صفایا غدیر میں. مولائیوں کو مل گیا مولا غدیر میں. اور حیدر کو مصطفیٰ نے بڑی چاہتوں کے ساتھ، حیدر کو مصطفیٰ نے بڑی چاہتوں کے ساتھ ہجرت کی شب سلایا اٹھایا غدیر میں.
بات کی صحت و سلامتی کے لیے بآواز بلند ترین سلوات سب کے لیے ہے یا اللہ صلی اللہ علیہ اور میرے ساتھ بھائی مجلس ہوئی غدیر کا منظر بدل گیا مجلس ہوئی غدیر کا منظر بدل گیا اعلان حق وہی رہا منبر بدل گیا اعلان حق وہی رہا منبر بدل گیا نوکے قلم کی زد پہ گلوئے حسین ہے نوکے قلم کی زد پہ گلوئے حسین ہے اس دور کے یزید کا خنجر بدل گیا نعرے اب جس مزاج میں سن رہے ہو تو ایک اور بات سنا دوں یہاں پر اب کیونکہ چہرے اتنے شاداب ہو گئے نا آپ سے لگ ہی نہیں رہا کہ رات کا 1 بج رہا ہے یہاں پر 12 نہیں بجے گئے اب 12 نہیں بجے گئے آپ کوئی نعرہ لگا رہا تو لگا دے میرے بھائی ایک نعرہ ہے نہیں کہہ رہا تھا یہاں سے چلے ٹھیک ہے ابھی میں موقع دیتا ہوں آپ کو تو اب چہرے ایسے شاداب ہو گئے نا تو کیفیت ایسی غدیر کا ذکر آ گیا نا لطف آ رہا ہے نہیں رونق ہے ایسی بس میں جناب امیر میں آپ کے چہروں کو دیکھ کے پڑھ رہا ہوں رونق ہے ایسی بس میں جناب امیر میں محسوس کر رہا ہوں میں خود کو غدیر میں اللہ اکبر غدیر کا لطف آ رہا ہے یا نہیں آ رہا محسوس کر رہا ہوں میں خود کو غدیر میں اچھا ایک منزل اور چلو گے میرے ساتھ پھر محسوس کر رونق ایسی بس میں جناب امیر میں محسوس کر رہا ہوں میں خود کو محسوس کر رہا ہوں میں خود کو غدیر میں اچھا یہ پہلی بار تو نہیں ہوا نا جب بھی مجلس میں مولا کا ذکر آئے ایسا ہی ہوتا ہے نا تو میں نے شراب حب علی اب نہیں چکھی یہ تو ہمیشہ سے ہے یہ پہلی دفعہ نہیں ہو رہا میں نے شراب حب علی اب نہیں چکھی بس مولا نے خود ملائی تھی میرے خبیر میں آپ سلامت رہے تو علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہم نے مولا اس لیے مانا رسول اللہ نے مولا منوایا علی نے تھوڑی خود کہا کہ مولا مانو مجھے ہر ایک کو زحمت بھی نہیں دی کا من گندو مولا جو مجھے مولا مانتا ہے پتہ نہیں کیا یہ بڑی اہم بات ہے ہر ایک کو نہیں زحمت دی کہ علی کو مولا مانا اچھا رسول اللہ نے علی کی کوئی فضیلت اگر کہہ کے بیان بھی نہیں کی اگر میرے بعد کوئی مولا ہوتا آپ سمجھے ہو تو یہ نہیں کہا رسول اللہ نے اگر میرے یہ نہیں کہا اگر میرے بعد کوئی مولا ہوتا تو علی ہوتا نا علی کے معاملے میں حضور کے ہاں اگر مگر چونکہ چنانچہ ایسے ویسے کیسے ہے ہی نہیں مجھے کوئی ایک فضیلت مولا علی کے بتاؤ جو رسول اللہ نے اگر کہہ کے بیان کی ہو اگر باب مدینۃ العلم ہوتا اگر کل علم دوں گا نہیں علم دوں گا علی باب مدینۃ العلم ہے جہاں اگر آ جائے وہ معصوم نہیں ہوتا بات پہنچ رہی ہے میں نے کیا کہہ دیا سبحان اللہ مل کے سلوات دے دو نام ہے مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام
علی کو جی کہ علی نے اس اخلاقیات کو حتیٰ جنگ میں باقی رکھا. اب ایک چھوٹا سا بہت ہی چھوٹا سا ایک واقعہ سنا دوں, یہ ہمارے لیسن بھی درس بھی ہو جائے گا. دیکھو میں نے کیا کہا تھا, مولا علی کی جنگیں وہ بھی ضروری ہے پڑھنا, اور یہ ماننا بھی ضروری ہے اور یہ سمجھنا بھی ضروری ہے. علی بن ابی طالب کی علیہ السلام ظاہری خلافت کا زمانہ ہے. ایک خاتون باہر کہیں گلی میں بیٹھ کے رو رہی ہے. مولا نے پوچھا کہ تو رو کیوں رہی ہے؟ کہا یا علی وہ میرا جو آقا ہے, میں کنیز ہوں ایک, اس نے مجھے کھجور خریدنے کے لیے بھیجا تھا, میں کھجور لے کر آئی, اسے پسند نہیں آئی, اس نے کہا جا واپس کر کے آ. اب میں جو اس کھجور فروش کی دکان پہ گئی ہوں وہ مجھ سے واپس نہیں لے رہا, وہ مجھ سے بدتمیز توہین کر رہا ہے. مجھے پتا ہے کہ جب میں گھر جاؤں گی تو وہ مجھ پہ ظلم کرے گا, مجھے گھر میں داخل نہیں ہونے دے گا. تو میں بیٹھ کے رو رہی ہوں, نہ وہ کھجور واپس لے رہا ہے نہ وہ ماننے کو تیار ہے میرا مالک. مولا نے کہا میرے ساتھ چل. کھجور فروش کی دکان پہ پہنچے. اب جیسے اس نے دیکھا نا, دیکھو کوفہ پہچانتا نہیں تھا علی کو, ابھی نئے نئے آئے مولا علی, اور بعد میں بھی نہیں پہچانا کوفہ نے, یہ خود ایک فکرہ ہے. تو اس دکاندار نے دور سے دیکھا مولا علی کو, اس عورت کو دیکھا, دور سے چیخنا شروع کیا, سب و شتم. اچھا میں کھجور نہیں لے رہا تھا تو کسی مرد کو ساتھ لے کر آئی. یہ کہتے کہتے اب مولا علیہ السلام قریب آئے نا, اس نے آگے بڑھ کر اللہ اکبر زور سے ایک مکہ مارا امیر المومنین کے سینے میں, دھکا دیا زور سے. اب جیسے یہ کرنا تھا نا تو ایک دم ہلچل ہو گئی. جو آس پاس کے کچھ لوگ جانتے تھے, اس خاتون نے کہا تجھے معلوم ہے کون ہے؟ کہا کون ہے؟ کہ داماد رسول علی بن ابی طالب ہے, فاتح بدر و خیبر ہونے. جھک کر اب دیکھیں یہ ہے اخلاقیات علی. علی بن ابی طالب فإنہ خشن فی ذات اللہ. حضور نے فرمایا اللہ کے معاملے میں علی بڑا سخت ہے, لیکن اپنے معاملے میں علی سے زیادہ رحم دل انسان کو. یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ علی بن ابی طالب علی سے زیادہ رحم دل. اس نے کہا یا علی مجھے معاف کر دیجیے گا, میرے سے تو گستاخی ہو گئی, مجھے تو معلوم ہی نہیں تھا کہ آپ ہیں علی بن ابی طالب, میں نے آپ کے سینے پہ مار دی. مولانا نے کہا دیکھ بس میں تو یہ چاہتا ہوں کہ تجھ سے کھجوریں واپس کرے, میرا تجھ سے کوئی معاملہ نہیں. چلے گئے, اس نے کھجوریں واپس لے لی. علی بن ابی طالب چلے گئے, سر جھکا کے چلے گئے. اس علی کو بھی پہچانے ہیں اپنے گھروں کے لیے. ہو سکتا ہے شوہر زوجہ, والدین اولاد, بھائی آپس میں زیادتی ہو جاتی ہے کبھی. علی بن ابی طالب کے حق کی خاطر معاف کرنا بڑے ہیں, سیکھیں گے علی سے. جی اتنی دل میں وسعت پیدا کر. عامر المومن گزر رہے ہیں, کسی نے سب و شتم کیا مولا علی پر. مولا نے ایک شعر پڑھا. مولا نے کہا خدا کی قسم میں جانتا ہوں کہ اس نے میرے لیے کہا ہے, لیکن حسن ظن رکھتا ہوں کہ شاید مجھے نہ کہا. ہائے ہائے, یہ ہے علی بن ابی طالب. جانتا ہوں کہ میرے لیے کہا ہے, لیکن حسن ظن رکھا کہ شاید مجھے نہ کہا. چلے گئے. تو یہ جو مولا کائنات کا جنگوں میں سلسلہ وہ ہے قربتاً اللہ کی, اللہ کے حکم سے. اللہ کے معاملے میں علی شدید ہے, اور اپنے معاملے کے لیے جبکہ یاد رکھو کہ علی کا اپنا کوئی معاملہ نہیں ہے. جو معاملہ علی کا وہ بھی اللہ کا معاملہ ہے, وہ پھر ایک الگ حوالے سے. ہاں لیکن اگر کسی نے مولا کائنات کے ساتھ ذاتی طور پر کوئی زیادتی کر لی, درگزر کر کے آگے بڑھے. یہ ایک میسیج آج لے کے جا سکو گے علی کے در سے انشاءاللہ. سبحان اللہ. عزیزوں بات تمام ہو گئی. میں نے عرض کیا تھا کہ, اور بہرحال مختصر کرتے کرتے بھی 55 منٹ 1 گھنٹہ تو روزانہ ہو ہی جاتا ہے. آپ کی سماعتوں کی جو اس کیفیت کی وجہ سے جو مجھے ابھار لیتی ہے کہ میں رات کے اس پہر بھی کچھ گفتگو کر لوں. سبحان اللہ. جہاں جہاں تک آپ تشریف فرمائیں, جو سامنے ہیں اور اس سے بہت زیادہ مجھے جو سامنے نہیں ہے, جہاں جہاں تک آواز جا رہی ہے, بحق علی بن ابی طالب علیہ السلام, اللہ تعالیٰ آپ کی زندگیوں میں بھی آسانی پیدا فرمائے, ہمیں معاف کرنے کا جذبہ عطا فرمائے. دیکھو علی کا بیٹا حسین ہے, تو حسین نے ہور کو معاف کیا, تو کون ہو سکتا تھا علی کے بیٹے سے بڑھ کر کہ جو اسے معاف کر دے, جس نے حسین کے بچوں پر پانی بند کیا ہو, جس نے راستہ روکا ہو. ہمارے ہمیشہ پڑھا جاتا ہے اور صحیح پڑھا جاتا ہے کہ حور علیہ السلام
ان جیسا معافی مانگنے والا کوئی نہیں، لیکن اس میں ایک جملے کا اضافہ کرو، حر جیسا معافی مانگنے والا کوئی نہیں تو حسین جیسا معاف کرنے والا بھی کوئی نہیں۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ دونوں جہاں کی مانگتا نعمت حسین سے، یزید کے لیے دونوں جہاں کی مانگتا نعمت حسین سے، کمزرف مانگتا رہا بیعت حسین سے، اور وہ سب سے دیر میں آیا تھا، سب سے دیر میں لیکن کمال ہے، ممدوح کی خاطر پڑھ رہا ہوں، آیا تھا سب سے دیر میں لیکن کمال، سب سے آخر میں آیا نا، آیا تھا سب سے دیر میں لیکن کمال ہے، اور سب سے پہلے لے گیا جنت حسین سے، سب سے اس فقیر کا کہا ہوا جملہ ہے، آپ تک کئی مرتبہ پہنچا ہوگا سوشل میڈیا کے ذریعے، حر نے نمازیں نہیں بدلی تھی، حر نے امام بدلا تھا، حر نے امام بدلا۔ نماز تو اس نے ایک موقع پر امام حسین کے پیچھے پڑھی ہے، جب راستہ روکا ہے نا تو اس کو اتنا احترام حسین تھا، اس نے الگ سے نماز نہیں اپنی قائم کی، اس نے کہا ہم تو آپ کے پیچھے نماز پڑھیں گے۔ حسین کے پیچھے پڑھی ہوئی نماز بھی ہو تب بھی قبول اس وقت تک نہیں ہے جب تک علی کی ولایت کے ساتھ نہیں ہے، جب تک حسین کی امامت پر یقین کے ساتھ نہیں ہے۔ تو حر نے نمازیں نہیں بدلی، حر نے امام بدل لیا۔ اور جیسے ہی ہم سے پوچھتے ہیں لوگ تمہیں یا حسین کر کے کیا ملے گا، صبح عاشور تک حر کے پاس سب کچھ تھا، ہر عبادت تھی، لیکن یا حسین نہیں تھا۔ یہاں یا حسین آیا جو اب تک تھا، لعن اللہ امتن قتلت کا، ولعن اللہ امتن ظلمت کا، ولعن اللہ امتن سمعت بذالک کا فرض دیا، اب ان جملوں میں آ گیا کہ السلام علیکم یا اولیاء اللہ و احباء، السلام علیکم یا اصفیاء اللہ و اوداء، السلام علیکم یا انصار دین اللہ، السلام علیکم یا انصار رسول اللہ، السلام علیکم یا انصار امیر المومنین، السلام علیکم یا انصار فاطمہ الزہرا سیدۃ النساء العالمین۔ یہ حر جب امام حسین کا راستہ روکا تو امام حسین ایک جملہ کہا، بس یہی مصائب کا بیان ہے، لیکن اس میں ایک اور گہرائی بھی ہے، اسے بھی سمجھیے گا۔ مولا حسین کے جیسے ہی فرس کی لجام کو اس نے پکڑا، امام نے کہا ثقلت کا امک یا حر، اے حر تیری ماں تیرے غم میں بیٹھے۔ یہ رحمت للعالمین کے نواز سے کیوں کہیں گے کسی کو، کیوں بد دعا دیں گے امام حسین؟ اس کا مطلب پتہ ہے کیا ہے؟ تیری ماں تیرے غم میں بیٹھے، یعنی تو مر جائے اور پھر تیری ماں تجھ پر روتی رہے۔ یہ امام حسین کیوں کہیں گے کسی کو؟ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا حسین کسی کو بد دعا دے دیں۔ یہ جانتے ہیں حسین نے کیوں کہا تھا؟ حسین جانتے تھے کہ جب میں اسے اس کی ماں کے بارے میں کہوں گا تو اسے میری ماں فاطمہ الزہرا یاد آئے گی، اور حر کی ہدایت کا راستہ گزرتا ہے احترام فاطمہ الزہرا سے۔ یہ کہا امام حسین نے، یہ وہ پہلا سمجھ لیجئے کہ اسپارک ہے، پہلا نور ہے۔ جیسے ہی امام حسین نے یہ کہا، اس نے پلٹ کر کہا کہ اگر مجھ سے عرب میں کسی نے بھی یہ جملہ کہا ہوتا تو میں پلٹ کر ویسے ہی جواب دیتا، لیکن میں جانتا ہوں کہ اے حسین آپ کی ماں سیدۃ النساء العالمین ہے، میں آپ کو پلٹ کر ایسا جواب نہیں دوں گا۔ یہ احترام فاطمہ الزہرا حر کو بچا گیا، ذہن میں رکھیے گا۔ سبحان اللہ۔ شب عاشور تھی، حر اپنے خیمے کے باہر ٹہل رہا، دو ہستیوں نے حر کا مقدر بدل دیا، ایک حسین کی ماں، ایک حسین کی بیٹی۔ سنیے گا کیسے۔ شب عاشور اپنے خیمے کے باہر مضطرب ہے، تو سپاہیوں نے آ کے پوچھا کہ کیا خوف آ رہا ہے؟ حر کہا نہیں، یہ العطش کی صدائیں سن رہے حسین کے خیمے سے، سکینہ کی العطش کی صدا نے حر کو منقلب کر دیا۔ کہا من الانصاف، اس کا جملہ تاریخ میں، کیا یہی انصاف ہے کہ ہمارے گھوڑے بھی پانی پیے اور حسین کے بچے پیاسے رہیں؟ کیا یہی انصاف ہے؟ تو سکینہ کی حسین کے بچوں کی العطش کی صدا نے حر کو منقلب کر دیا تھا۔ صبح عاشور حر چلا، لشکر سے نکلا، ظاہر ہے کہ یزید کے لشکر والے تو اس وقت سمجھ ہی نہ پائے کہ یہ کیا ہے۔ اس وقت بھی ایک مکالمہ مرہ ابن قیس کے ساتھ اس کا موجود ہے، وہ تاریخ میں لکھا ہوا، کبھی اور سناؤں گا۔ اس وقت بھی حر نے، مرہ ابن قیس نے کہا کہاں جا رہے ہو حر؟ حسین پر حملہ کرنے؟ تو حر نے پلٹ کر دیکھا، اسے دیکھ کر کہا کہ تیرے گھوڑے نے پانی پی لیا۔ سمجھ نہیں پایا مرہ ابن قیس کہ حر کیوں پوچھ رہے ہیں، کہ حر یہ کیسا سوال ہے، ظاہر پی لیا، یہ کیسا سوال ہے؟ تو حر نے کہا ایک تاریخی جملہ، کہا اس وقت میں اپنے آپ کو جہنم اور جنت کے درمیان محسوس کر رہا ہوں، اور حر کبھی بھی
جہنم کو اختیار کر کے جنت کو نہیں چھوڑے گا، اور ہر چلا سرداران جنت کی طرف۔ اب جب چلا ہے تھوڑا سا آگے بڑھا حسین کے لشکر سے قریب ہوتے ہوئے، تو ایک طریقہ تھا اس کا، زرہ اس نے آگے پہنی ہوئی تھی نا، اس زرہ کو اس نے پش کی طرف کیا کہ میں حملہ کرنے نہیں آ رہا، اور اپنے بیٹے سے کہا کہ ذرا میری آنکھوں پہ پٹی تو باندھ دینا کہ میں حسین کا گناہ گار ہوں، میں دیکھ نہیں سکوں گا ہے میرے ساتھ اشارہ کر دیا کریں نام امام حسین پر کہ میں دیکھ نہیں سکوں گا، میری آنکھوں پہ پٹی باندھ۔ یہ بھی میں نے جملے میں آپ کو دیکھتا ہوں تو مجھے علامہ صاحب بہت یاد آتے ہیں، علامہ صاحب سے میں نے سنے تھے جملے کہ جیسی پٹی باندھی نا، ابھی تھوڑا سا آگے بڑھا، اب حر کو کوئی نظر نہیں آ رہا، کچھ نظر نہیں آ رہا حر کو، بیٹے نے دفعتاً کہا اللہ اکبر، تو کہا کہ علی نام تھا اس کا، کہ علی تو نے تکبیر کیوں کہی؟ حر کے بیٹے کا نام علی ہے، تو نے تکبیر کیوں کہی؟ کہ بابا وہ شبیہ رسول علی اکبر سردار نے دیا ہے۔ بیٹے نے پھر کہا اللہ اکبر، کہ بیٹا پھر کیوں تکبیر کہی؟ کہ بابا وہ عباس ابن علی علمدار لشکر حسین، وہ بھی لینے کے لیے آئے ہیں، ابھی آپ کے رونے کا فکرہ ہے، اگر دل تک پہنچ جائے تو سینے پر ہاتھ مار کر کہنا یا حسین یا حسین، پتہ نہیں کیوں، اس لیے کہ بیٹے نے کہا اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، کہ بیٹا بار بار تکبیر کیوں کہتا ہے؟ کہ بابا اب تو خود فاطمہ کا نام حسین ابن علی، بابا اب تو خود مولا حسین لینے کے لیے آ رہے ہیں۔ بس حر پہنچا، اپنے سر کو حسین کے قدموں میں رکھ کے کہا حلی من توبۃ، مولا کیا توبہ کی کوئی گنجائش بچی ہے میرے لیے؟ میں کہہ رہا ہوں فرش اعلیٰ پر بیٹھ کر مولا امام زمانہ کی خدمت میں تصور میں اپنے سر کو رکھ کے کہنا حلی من توبۃ، مولا گناہگار بن کر آ رہا ہوں، کیا کوئی توبہ کی گنجائش؟ مولا کوئی توبہ کی سبیل بچی ہے؟ میں بڑا گناہگار ہوں، لیکن مولا آپ کے جد حسین کا عزادار ہوں۔ حسین نے حر کو اٹھایا کہ انت اخی فی الدنیا والآخرہ، اے حر تو دنیا بھی میرا بھائی ہے، آخرت میرے میرا ہے۔ لیکن حسین شرمندہ ہے، کل دشمن بن کر آیا تھا تو تیرے گھوڑوں کو بھی پانی پلایا تھا، آج دوست بن کر آیا، حسین کے پاس کوئی قطرہ ہے آپ میں جو تجھے دے سکے۔ کہ مولا میں تو اپنے گناہوں کا کفارہ چاہتا ہوں، مجھے اگر اجازت دیں تو میں آپ کی خواہر کے خیمے کے باہر کھڑا ہو گیا ہوں۔ اور شہزادی زینب کے خیمے کے باہر کھڑا ہو گیا اور کہا کہ اے بنت فاطمہ اللہ اکبر، کہا میں آپ کا مجرم آیا ہوں، آپ سے معافی کا خواہشار ہوں، میں نے آپ کا راستہ روکا تھا، آپ کو کربلا تک پہنچایا، میں نے علماء سے سنا ہے کہ اور محمد تشریف لائے اور آ کر کہا کہ اے حر ہماری ماں نے آپ کو سلام کہا ہے، فاطمہ کی بیٹی نے آپ کو سلام کہا، حر کا وجود کام رہا تھا اللہ اکبر، یہ کہہ کر حسین کی خدمت میں پہنچا کہ مولا میرے بیٹے کو مرنے کی اجازت ہے۔ مولا کیا گنجائش ہے میرا بیٹا چلا جائے، میرے گناہوں کا کچھ تو کفارہ ہو جائے گا۔ حر کا بیٹا چلا، بے پناہ جنگ کی۔ اب دیکھو مصائب تو میں بدل نہیں سکتا، جو مصائب ہیں وہ ہیں، لیکن یہ حسین کے مصائب ہی کا تو معجزہ ہے کہ 1000 بار سن لو ایسے ہی چوٹ لگتی ہے دل پر۔ حر کا بیٹا جب زمین پر گرا، حر بڑے بہادر انسان کا نام ہے، کہتا ہے جتنا جلد ممکن ہو سکتا تھا میں نے اپنے گھوڑے کو سنبھالا اور جلد سے جلد میں مقتل میں پہنچا اپنے بیٹے کے لاشے پر، لیکن میں نے دیکھا کہ مجھ سے پہلے فاطمہ کا لال حسین ابن علی مولا میرے بیٹے کے لاشے پر پہنچے ہوئے تھے۔ میں نے مولا سے کہا مولا بڑی گستاخی ہو گئی مجھ سے، تھوڑی سی تاخیر ہو گئی، کہا اے حر کبھی دیکھا ہے کوئی بوڑھا باپ کسی جوان کے لاشے کو اکیلے اٹھائے؟ اے حر تو بوڑھا ہو چکا ہے، یہ جوان ہے، تو کیسے اس کے لاشے کو اٹھائے گا؟ اے حر کے جوان کو اٹھانے والے مولا، جوان کے جوان علی اکبر نے جگہ دی، حسین کبھی جائے چکے کبھی موڑے چکے، کہتے تھے اٹھولی یا بلیہ، اے میرے لال مجھے آواز ہے، تیرے باپ کو کچھ نظر نہیں آ رہا ہے۔ ابھی ایک منزل مجھے اور پڑھنی ہے، ایک منزل اور پڑھنی ہے۔ اس کے بعد حر خود گئے، مولا مجھے اجازت ہے کہ اب میں جاؤں مقتل میں، میرا بیٹا شہید ہو گیا، اب مجھے بھی شہید ہونے کی اجازت ہے۔ حر گئے، بے پناہ جنگ کی۔ جب حسین کو آواز دی نا حر نے، آخری منزل تھی،
हुर की पेशानी पर एक शकी ने पत्थर मारा था, तो हुर का पूरा चेहरा खून से तर था, भरा हुआ था, पेशानी से खून बह रहा था। हुसैन पहुँचे हुर के पास। अब हुसैन ने कहा था ना कि तेरी माँ तेरे गम में रोए, पहले कहा था। अब हुर तौबा करके आ गए थे, तो हुसैन को उसका सिला अता करना था। कहा हुर अंत हुर्रुन कमा सम्मत का उम्मुका हुर्रा, ऐ हुर तेरी माँ कितनी अच्छी थी कि जिसने तेरा नाम हुर रखा, वाकई तेरा नाम हुर रखा। और उसके बाद हुसैन ने अपने पास से एक रुमाल लेकर कहा हुर ये मेरी माँ फातिमा तो ज़हरा के हाथ का सिला हुआ रुमाल है। हुर की पेशानी पर वो रुमाल बांधा, कायनात का बेहतरीन तौबा हुर को अता किया। मैं कहूँगा मौला कुछ देर के लिए रुमाल रख लीजिएगा, इसलिए कि जब अली असगर को तीर लग हुसैन इतने मजलूम और गरीब तन्हा थे हुसैन। एक मंजिल मुझे और बयान करने दो। देखो कल हुसैन के बचपन के दोस्त हबीब इब्न मज़ाहिर का जिक्र करना, आज असहाब का जिक्र होता है, कल बचपन के दोस्त का जिक्र करना है, और फिर से बनी हाशिम की कुर्बानियाँ वो बयान होना शुरू हो जाएंगी। और 5 मुहर्रम को, वैसे तो 6 मुहर्रम को यह मसाइब का जिक्र होता था, लेकिन मुझसे मेरे बाद अजीज़ों ने कहा कि अब शायद 5 मुहर्रम को, चूँकि एक झूला कदीमी बरामद होता है यहाँ पर, तो अब 5 मुहर्रम को शहज़ादा अली असगर का बयान होगा। ये सोच कर आना 5 मुहर्रम और भरपूर अज़ा की नीयत से झूले की ज़ियारत करने के लिए ज़रूर 5 मुहर्रम को शहज़ादा अली असगर बाबुल हवाइज का झूला। एक जुमला और सुन लो मुझसे, सुभान अल्लाह। चूँकि मैंने इसलिए बयान कर दिया कि माएँ बहनें दूर दूर से आती हैं शहज़ादे के झूले की ज़ियारत के लिए, बाबुल हवाइज हैं, तो 5 मुहर्रम को इंशाअल्लाह शहज़ादे का बयान करेंगे। हुसैन की जो सबसे बड़ी कुर्बानी है, हुसैन को 7 मरतबा आगे बढ़े, 7 मरतबा पीछे हटे, कहते थे इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन। लेकिन आज तो ये जुमला सुन लो, हुसैन के एक और बूढ़े साहबी जिनका नाम है सईद इब्न अब्दुल्ला, इनके हाथों में राशा था, इनका बदन इनमें राशा था, क्योंकि बड़े बूढ़े साहबी थे। आकर कहते हैं कि मौला मैं आपके लिए तलवार उठाऊं लेकिन हाथों में मेरे राशा है, नेज़ा चलाऊं लेकिन मेरे हाथों में इतनी ताकत नहीं है, लेकिन मौला एक खिदमत मुझसे ले लें। हुसैन जब नमाज़ पढ़ने लगे ना ज़ोहर की, क्या मौला ये मलून आप पर तीर बरसाएंगे, मुझे इजाज़त दें मैं आपके सामने खड़ा हो जाऊँगा, मैं कोई तीर आप तक पहुँचने नहीं दूँगा। हुसैन ने उस वक्त दुआ दी, मक्तल में लिखा है जअलकल्लाहु मिनल मुसल्लीन, अल्लाह तुझे नमाज गुजारों में शुमार करे। और ये फरमाया कि अंत अमामी फिल जन्ना, तो आज मेरे आगे खड़ा हुआ है, तो जन्नत में भी हुसैन के आगे आगे। अल्लाह अकबर, क्या अजब मकाम अता किया इमाम हुसैन ने। अब हुसैन की नमाज शुरू हुई, ये मेरे आखिरी जुमले मेरे सीने में दल नहीं है, लेकिन मैं मौला हुसैन अलैहिस्सलाम के सहाबी का जिक्र करना चाहता हूँ, नाम इमाम हुसैन पर गिरिया करना। कभी सईद दाहिने तरफ झुक कर तीरों को रोके, कभी बाहने तरफ झुक के तीरों को रोके, और एक ही जुमला कहते थे, परवरदिगार मुझे तो उस वक्त तक जिंदगी अता कर जब तक मेरे मौला की नमाज खत्म ना हो जाए बस। यहाँ हुसैन ने सलाम का अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह, और यहाँ सईद ने कहा सलाम अलैका या अबा अब्दुल्लाह। मैंने खतीब अकबर मौलाना मिर्ज़ा अतर साहब से जुमलों को सुना था, उन्होंने कहीं से मक्तल से पढ़ा था इसे कि 17 तीर थे जो सईद के जिस्म पर पैबस्त थे। इमाम के जैसे ही नमाज ख़त्म हुई ना, इमाम ने सर गोद में लिया, तो सईद ने एक सवाल किया, अब वफ़ई तो ये अपना रसूल अल्लाह। खुद ये सवाल बड़े गिरिए के काबिल है, मौला वो जो वफ़ा का हक़ था वो पूरा हो गया। अल्लाहु अकबर। अब मैंने बुजुर्ग उलमा ज़ाकिरीन से जुमले को सुना है, दफ़अतन सईद ने कहा मौला ऐसा लग रहा है जैसे मेरे सीने पे कोई हवा कर रहा है, मेरे जख्म बहुत ज़्यादा ना कोई हवा कर रहा है। क्या सईद अदब से सलाम करो, ये मेरे नाना रसूल अल्लाह तुझे जन्नत से लेने के लिए आए, तूने हुसैन की खातिर तीर खाए ना, मेरे नाना रसूल अल्लाह तुझे लेने के लिए आए हैं। क्या मौला ऐसा लगा जैसे मेरी दाहिनी तरफ भी कोई आ गया है। क्या सईद ये मेरे बाबा मुश्किल कुशा अली मुर्तज़ा तुझे लेने आ गए। क्या मौला ऐसा लग रहा है जैसे कोई मेरे जख्मों पर मरहम कर रहा हो। क्या सईद ये मेरे भैया हसन मुस्तफा तुझे जन्नत से लेने आ गया। आखिरी जुमला अब हुसैन से सब तला हुआ कि मौला ऐसा लग रहा है कदमों की तरफ कोई बढ़ रहा हो। कि सही जल्दी से पैरों को समेट ले, अरे ये मेरी माँ फातिमा ज़हरा अपने हुसैन को ले ले।
کے نام سے مصائب کا انتظام ہوا. اللہ اکبر. اے مادر حسین، یہ آپ کے بچے کے عزادار ہیں جن کی آنکھوں میں آنسو ہیں. اللہ جانے کس کے دل میں کیا کیا تمنا حسرت ہے. ایک وسیلہ دینا مولا حسین کی والدہ کی خدمت میں. سبحان اللہ. یا فاطمۃ الزہراء یا بنت محمد یا قرۃ عین الرسول. اے رسول اللہ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بیوی فاطمہ. یا سیدتنا و مولاتنا انا توجہنا واستشفعنا وتوسلنا بک الی اللہ وقدمناک بین یدیک حاجاتنا. نام سیدہ مریم وجیئۃ عند اللہ اشفعی لنا. اللہ اکبر. سیدہ کی قبر میں مسمار ہے. یا وجیئۃ عند اللہ اشفعی لنا. ایک مرتبہ اور مجلس کی قبولیت کے لیے. یا وجیئۃ عند اللہ اشفعی لنا.